کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے شیطان مردود ہوا تھا، اس لیے اس نے اپنے دل میں کینہ و حسد پال لیا۔ انتقام کی آگ اس کے دل میں شعلہ جوالہ بننے لگی۔ چنانچہ موقع ملنے پر اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو وسوسہ ڈالا اور کہنے لگا، اے آدم علیہ السلام، کیا میں تمہیں ایک ایسے درخت کے بارے میں بتاؤں جس کا پھل کھانے والے کو دائمی زندگی حاصل ہو جاتی ہے، اور کیا میں تمہیں ایسی بادشاہت کے متعلق بتا دوں جو کبھی ختم نہیں ہوگی اور اس میں زوال نہیں آئے گا؟ یہ کہہ کر شیطان نے اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم کھاتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا، اس درخت میں یہ تاثیر ہے کہ اس کا پھل کھانے والا فرشتہ بن جاتا ہے یا ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لیتا ہے، اور یوں وسوسوں کے ذریعے دونوں کو اس درخت کے کھانے کی طرف لے آیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں چونکہ اللہ رب العزت کے نام کی عظمت انتہا درجے کی تھی، اس لیے آپ علیہ السلام کو گمان بھی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کوئی جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ جنت قرب الہی کا مقام تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اس مقام قرب میں رہنے کا اشتیاق تھا، اور فرشتہ بننے یا ہمیشہ کی زندگی مل جانے سے یہ مقام حاصل ہو سکتا تھا۔ اس لیے آپ نے شیطان کی قسم کا اعتبار کر لیا۔ آدم علیہ السلام نے وہ درخت کا پھل کھانے سے انکار کر دیا۔ حضرت حوا بیٹھ گئیں اور وہ دانہ کھا لیا۔ پھر اس نے آرام سے کہا، اے آدم، کھا لیں، میں نے کھایا ہے تو مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچی ہے۔ بس جب آدم علیہ السلام نے کھایا تو دونوں کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں، اور دونوں نے جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنا شروع کر دیا۔ قرآن مجید میں ہے، فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَاتَّفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ۔ پھر جب انہوں نے اس درخت کا پھل کھایا تو ان کی شرم کے مقام ان پر کھل گئے، اور وہ جنت کے پتے ان پر ڈالنے لگے۔ ابن عباس سے در منصور میں روایت ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام پیٹھ پھیر کر چلنے لگے تو جنت کے ایک درخت نے ان کا سر پکڑ لیا۔ پس اللہ نے ان کو پکارا اور فرمایا، اے آدم، تو بھاگتا ہے؟ عرض کیا، نہیں اے میرے پروردگار، مجھے آپ سے حیا آ رہی ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا، کیا میں نے تجھے جنت عطا نہیں فرمائی تھی؟ ایک درخت کے سوا سب کچھ تیرے لیے مباح نہیں کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، الہی، یہ واقعی تیری نوازشات تھیں۔ پروردگار، تیری عزت کی قسم، مجھے یہ گمان نہیں تھا کہ کوئی تیری جھوٹی قسم بھی کھائے گا۔ اللہ کریم نے فرمایا، میں تمہیں ضرور زمین پر اتاروں گا اور تو سخت زندگی بسر کرے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جو کچھ ہوا یہ اگرچہ حقیقی طور پر معصیت نہیں ہے، اس کے باوجود آپ علیہ السلام پر عطاب فرمایا گیا، کیونکہ عام نیک لوگوں کی نیکیاں مقرب بندوں کے نزدیک گناہ کا درجہ رکھتی ہیں۔ مراد یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے وہ کام ہوا جو ان کی شان کے لائق نہ تھا، اس لیے عطاب فرمایا گیا۔ اور یہ چیز حضرت آدم علیہ السلام کی عصمت کے منافی ہرگز نہیں، کیونکہ جان بوجھ کر حکم الہی کی نافرمانی کرنا انبیاء کرام علیہ السلام کے حق میں محال ہے۔ البتہ یہ ممکن ہے کہ ان سے اجتہاد میں خطا ہو جائے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ بھلا دیا جائے۔ تو ممنوع درخت کا پھل کھانے میں اللہ تعالیٰ کی کچھ حکمتیں بھی تھیں۔ چنانچہ علامہ ساوی فرماتے ہیں، درخت کا پھل کھانے میں متعدد حکمتیں تھیں، جیسے مخلوق کا وجود میں آنا اور دنیا کا آباد ہونا وغیرہ، اور اس عظیم حکمت کے لیے اللہ رب العزت نے انہیں اپنا حکم بھلا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو جنت سے زمین کی طرف اترنے کے حکم میں اصل حکمت تخلیق آدم علیہ السلام کے اصل مقصد کو پورا کرنا تھا، کہ انسانوں کے لیے ایک دارالامتحان قائم ہو، نبیوں، ولیوں اور صالحین کے اعمال اور شان واضح ہوں، اور نیک و بد کا فرق نمایاں ہو جائے، انبیاء علیہ السلام کے ذریعے نیکی و تقوی کے اعلیٰ معیار قائم ہوں، اور ان کی زندگیاں عام انسانوں کے لیے لائق اتباع، نمونہ اور آئیڈیل بن جائیں۔
علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کا جنت میں ٹھہرنا مخصوص درخت کے نہ کھانے پر منحصر تھا، اور اللہ تعالیٰ اپنے علم ازلی سے جانتا تھا کہ یہ دونوں اس درخت سے کھائیں گے تو یہ کام مبرم یعنی ہو کر ہی رہنا تھا، اور جو چیز مبرم پر منحصر ہو وہ بھی مبرم یعنی ہو کر ہی رہتی ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو جنت سے نکالنا ان پر منحصر یا عتاب و غضب فرمانے کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ ان کی عزت و شرف میں اضافے اور ان کے مرتبے کی بلندی کے لیے تھا، کیونکہ یہ دونوں جنت سے دنیا میں تنہا تشریف لائے، لیکن جب واپس جنت میں جائیں گے تو جنت کی طرف اپنی اولاد کی 120 صفوں کے ساتھ لوٹیں گے، اور ان صفوں میں داخل افراد کی تعداد اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جنت سے زمین پر تشریف لانا شیطان کی کامیابی ہرگز نہیں ہے، جیسا کہ امام ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی فرماتے ہیں، وسوسہ ڈالنے سے ملعون شیطان کا مقصد آپ کو جنت سے نکلوانا نہیں تھا، بلکہ ان کے مرتبے کو کم کرنا تھا، اور جیسے وہ بارگاہ الہی سے وہ خود دور ہوا، ویسے انہیں دور کرنا مقصد تھا، اور وہ اپنے اس مقصد تک پہنچ نہیں سکا اور نہ ہی اپنی مراد پا سکا، بلکہ اس کی جلن اور نفس کا غیظ و غضب مزید بڑھ گیا، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کے مقام و مرتبے میں مزید اضافہ ہو گیا، جیسا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدا، پھر اس کے رب نے اسے چن لیا تو اس پر اپنی رحمت سے رجوع فرمایا اور خصوصی قرب کا راستہ دکھایا۔ اور جب آدم علیہ السلام جنت میں اللہ کے قرب میں رہنے کے بعد زمین پر اس کے خلیفہ بنے تو اللہ تعالیٰ اور حضرت آدم علیہ السلام میں کیا دوری ہوئی؟ یہ تو بلندی درجات کا سبب بنی۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ جنت سے زمین پر آنے کی وجہ سے قرب تو ضائع نہیں ہوا، کیونکہ خدا نے آپ علیہ السلام کو اپنا نبی بنایا، اور نبی اعلیٰ درجے کا مقرب ہوتا ہے، اور قرب کے ساتھ خلافت کا مزید اضافہ ہو گیا، بلکہ خود قرب میں بھی توبہ کی وجہ سے اضافہ ہو گیا کہ توبہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بنا لیتا ہے، جیسا قرآن مجید میں ارشاد ہوا، ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ بلکہ یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کے درمیان اصل مقابلہ تو توبہ اور رجوع اور سرکشی کا تھا، جس میں حضرت آدم علیہ السلام 100% کامیاب ہوئے اور شیطان برے طریقے سے ناکام ہوا۔ تو شیطان کو کیا کامیابی ملی؟ الٹا خود ہی مردود ہو گیا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس قصے میں 2 نحوے ہیں، 2 سبق ہیں۔ ایک تو خاص آدم علیہ السلام کی ذات کے متعلق ہے کہ جب تک انہوں نے وہ درخت کا پھل نہیں کھایا تھا ان کو پیاس لگی تھی، نہ ہی دھوپ لگی تھی، نہ ہی بھوکے رہتے تھے اور فرشتوں کی طرح رہتے تھے۔ جب درخت کا پھل کھا لیا تو بہیمت کا غلبہ ہوا اور ملکیت اس کے نیچے پست ہو گئی، پس درخت کا پھل کھانا گناہ شمار ہوا، جس سے استغفار ضروری ہوا۔ دوسری تدبیر کلی کے متعلق ہے جس کا اللہ کریم نے آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے سے پہلے ارادہ کر لیا تھا، اور فرشتوں کو اس کی وحی ہو چکی تھی، وہ یہ کہ اللہ پاک کا آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے سے یہ منظور تھا کہ نوع انسانی زمین میں خلیفہ ہو کر رہے اور پھر اس سے گناہ صادر ہوں اور وہ اپنے گناہوں سے معذرت چاہیں اور ان کی مغفرت کی جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدم اور موسیٰ علیہ السلام نے بحث کی، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے آدم، آپ ہمارے باپ ہیں، ہمیں آپ نے محروم کیا اور جنت سے نکلوایا۔ آدم علیہ السلام نے کہا، اے موسیٰ،
تم کو اللہ نے اپنے کلام کے ذریعے برگزیدہ بنایا اور اپنے ہاتھ سے تمہارے لیے لکھا، تم مجھے اس بات پر ملامت کرتے ہو جو اللہ نے میری تقدیر میں میری پیدائش سے 40 سال پہلے لکھ دیا تھا۔ چنانچہ آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر اس بحث میں غالب رہے۔